علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ربی زدنا علما نافعا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اپنی قرآن پاک کو سیکھنے کی ہماری پہلی کلاس ہے۔ ہم قرآن پاک کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے ہم پہلے مدنی قاعدہ پڑھیں گے، کیونکہ مدنی قاعدہ قرآن پاک کو پڑھنے کی بنیاد ہے۔ اگر ہم مدنی قاعدہ کوئی بھی قاعدہ یہ پڑھ لیں یا نورانی قاعدہ پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قاعدہ پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں بہتر نہیں بہترین انسان بننا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنی میں اور تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا مقصد سب سے پہلے اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے۔ میں بھی نیت کرتی ہوں کہ میں اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھاؤں گی۔ آپ لوگوں میں نے بھی یہی نیت رکھنی ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں گے۔ تو چلیے آج ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی کام ہے وہ کام کرنے سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تو ہم اپنا جو ہے وہ آج کی کلاس سے بھی تعوذ تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی میری بات کی سمجھ نہ آئے، کسی بھی قاعدے کی سمجھ نہ آئے، کسی بھی لفظ کو میں ادا کروں آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، وائس کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم نے تعوذ پڑھنی ہے تو تعوذ میں حمزہ بھی آتا ہے، عین بھی آتا ہے۔ اب ہم نے حمزہ اور عین، اب ہم نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں نا، لفظ حروف ادا کر رہے ہیں، حمزہ، الف، با، تا، سا، یہ جو ہم حروف ادا کر رہے ہیں، مدنی قاعدے کو پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک سے پہلے مدنی قاعدہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مدنی قاعدے میں حروف کی ادائیگی کا بتایا ہوا ہے کہ حروف کو پہلے ہم نے ادا کہاں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے تعوذ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم نے جب پڑھا نا اعوذ، تو اس میں حمزہ، الف جو ہے، الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ اور عین ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ، عین، اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے آتے ہیں ہم تسمیہ کی طرف، بسم اللہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ بیس پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ پہلے کی اب کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ پڑھنے میں وہ بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہی، کیونکہ ہمارا مقصد ہی صحیح قرآن پاک کو لے کر پڑھنا ہے، تو ہم نے اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، دور کر کے ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھتے ہیں بیس پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کو بیس نہیں پڑھنا بلکہ بس، یہ جو اس کا با کے نیچے زیر ہے نا، ہم نے اس کو انگلش حروف میں، انگلش الفابیٹس ہوتے ہیں ان میں ای ہوتا ہے، ہم نے اس کو ای سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اب بسم اللہ، لا جب اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اللہ پاک کے لام کو، جو اللہ پاک کا نام ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھنا، یوں نہیں کرنا بسم اللہ، یوں غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن
اب ماں پہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کو ہم اسٹریچ کریں گے. اسٹریچ مین ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے حروف کی طرف. حروف کی جانب آتے ہیں. پہلے حرف کو ہم پڑھیں گے الف با تا سا جیم حا قا. اب یہ قا ہے نا، قا، یہ بھی میں آپ کو اس کی ادائیگی بھی بتاتی ہوں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. ایک بار میں آپ کو یہ ساری پڑھ کے دکھا دوں، اس کے بعد میں آپ کو ان حروف کی ادائیگی بھی بتاؤں گی کہ یہ حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے. کام تو تھوڑا یاد کرنا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ضرور جاؤں گی کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ذہن میں اس کو رکھنا ہے. قا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد. اس کو جب ہم نے ادا کرنا ہے صاد کو، ایک تو یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے. یہ تین حروف ہے تہجی میں. تین حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں سیٹی کی آواز لازمن آتی ہے. ان سیٹی والے حروف میں سے ایک حروف صاد بھی ہے ہمارا. جب ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی تو لمبی ہوگی، لیکن جب ہم نے اس کو ادا کرنا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ہم نے اس کو ادا کرنا ہے صاد. جب ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کو اوپر کو آواز لے کے جانی ہے. ہم نے اپنی آواز کو اوپر کو لے کے جانا ہے. جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، عین. اچھا، میں نے اس میں تعوذ میں بتایا کہ حمزہ اور عین میں فرق ہے. حمزہ کی آواز اور ہے، عین کی آواز اور ہے. مطلب کہ ان دونوں کی آوازوں میں ہم نے ان میں فرق تو ہے، لیکن ان دونوں کی آوازوں میں ہم نے فرق بھی لازمی کرنا ہے. عین، غین، پا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ٹھیک ہے. ان حروف کی آپ کو سمجھ آ گئی.